صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تقریم معزز و محترم سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ کا یوم سعید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ
استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے صدقے میں انہیں بھی قربانیوں کا اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں استطاعت بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ہر مذہب میں ہی قربانی رہی ہے، لیکن اسلام نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہے کہ اس کو ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ یوں کہیے آسان لفظوں میں، یہ بعید ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ قربانی کو اتنی اہمیت اسلام میں کیوں دی گئی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اسلام کا کوئی بھی حکم صرف رسم نہیں ہوتا، کوئی عادت نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر ایک بندے کو عادت پڑ جائے نا کسی کام کی، تو اسے پورا کیے بغیر بھی اسے سکون نہیں آتا۔ اسلام کا ہر حکم ایک مقصد رکھتا ہے اپنے اندر، یہ صرف کوئی رسم نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عبادت عادت کا نام نہیں ہے، عبادت ترک عادت کا نام ہے۔ یعنی نماز کی عادت ہے نا، اچھی چیز ہے، لیکن عادت تربیت کا مرحلہ ہے، عادت کمال نہیں ہے۔ ایک بچہ نماز کی طرف نہیں آتا، اسے ہم نماز کی عادت ڈالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عادت کمال نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادات لازم کی ہیں ان میں سے کوئی بھی محض عادت نہیں ہے، محض رسم نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسانی شخصیت کا کمال جو ہے نا وہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم نے نیکی اور بدی اس کی سرشت میں رکھ دی، یعنی اس کے مزاج میں جیسے آگ ہوتی ہے نا، اس میں گرمی ہوتی ہے، برف میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس طرح ہم نے نیکی اور بدی کی جو مبادیات ہیں، ان کا جو ملکہ ہے وہ ہم نے انسان کی سرشت میں رکھ دیا۔ اب انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ نیکی کی طاقتوں کو وہ بدی کی طاقتوں کو نیچا کر دے اور نیکی کی طاقت کو غالب کر دے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ مثلا دیکھیں،